لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن رحمة الله قريب من الصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم. بلند آواز کے ساتھ سارے مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا کہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوں سے، یعنی جو نیک بندے ہیں ان سے قریب ہے اللہ کی رحمت. فرمایا اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو نیک بن جاؤ یا نیکوں کے قریب ہو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جنت اسے ملے گی صرف دو وجہ سے ملے گی. ایک اللہ کی رحمت سے، یا تو جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے، یا دوسری جنت ملے گی حضور کی شفاعت سے. فرمایا اس کے علاوہ جنت نہیں مل سکتی، اللہ کی رحمت سے ملے گی یا حضور کی شفاعت سے ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے جنت میں داخل فرما دے. اللہ کا جس کے اوپر فضل ہوگا، کرم ہوگا، رحمت ہوگی وہی جنت میں جائے گا. علی نے فرمایا دوسری یہ کہ حضور جس کے بارے میں شفاعت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کی شفاعت کریں گے، اللہ اسے بخش دے گا. یعنی جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے یا حضور کی شفاعت سے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے آخری جنتی کون ہوگا؟ فرمایا سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا وہ اس طرح جا رہا ہوگا کہ گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہوگا، اپنے آپ کو زمین پر گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا ہوگا. کبھی اسے آگ میں جھلسایا جائے گا، یعنی آگ اسے جھلس لے گی، آگ میں جھلس جائے گا، اور اس طرح گھسیٹتا گھسیٹتا اپنے آپ کو جنت کے قریب لے جائے گا. بالآخر وہ آگ سے نجات پا لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ایک خوبصورت درخت، یعنی خوبصورت درخت ظاہر فرما دے گا. اب وہ آدمی جب اس درخت کو دیکھے گا اور درخت کے ساتھ ایک چشمہ ہوگا اور اس کو دیکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے، اس چشمے کے قریب کر دے. اب اللہ اس آدمی سے فرمائے گا اے مانگنے والے بندے تو وعدہ کر لے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا. جب تجھے درخت کے قریب کر دوں، چشمے کے قریب کر دوں تو وعدہ کر لے اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں مانگے گا. اب اس کی حالت ہی اتنی ہوگی کہ گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہوگا. وہ کہے گا یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں مجھے اس درخت کے قریب کر دے، اس کے علاوہ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا. جب وہ بندہ درخت کے قریب آئے گا، اب اس کے سائے میں آئے گا، چشمے سے پانی پیے گا تو سامنے دیکھے گا کہ اس سے بھی ایک خوبصورت اور درخت اس کے سامنے ظاہر ہوگا، ایک اور خوبصورت درخت ہوگا. اب یہ آدمی کہے گا، للچا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے، مجھے اس درخت کے قریب کر دے. اب اللہ فرمائے گا کہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا. اب وہ کہے گا یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے اس کے قریب کر دے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، پھر وعدہ کرتا ہوں. جب وہ آدمی اس دوسرے درخت کے قریب آئے گا، اس کے سائے میں آئے گا اور پانی پیے گا، چشمے سے سیراب ہوگا. پھر جب سیراب ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ ہے کسی تیسرا اور درخت دکھائے گا جو ان دونوں درختوں سے بھی خوبصورت ہوگا. اب اس کا دل اور للچا جائے گا کیونکہ آدمی لالچ سے لالچ میں بڑھتا جاتا ہے. اب اس کا دل اور للچائے گا کہ میں اس درخت کے سائے میں جاؤں جو ان سے زیادہ خوبصورت ہے. اب اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے ان کے قریب کر دے.
مجھے تیسرے درخت کے سائے میں پہنچا دے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ اب وہ کہے گا یا اللہ تیسری مرتبہ آخری مرتبہ بھیج لے، پھر نہیں مانگوں گا، آخری مرتبہ مجھے اس درخت کے قریب بھیج دے، پھر اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اب اللہ اسے اس تیسرے درخت کے قریب بھیج دے گا۔ جب اس کے سائے میں آئے گا، پانی پیے گا، تو جنت کا جو دروازہ ہوگا وہ سامنے اس کے ہوگا۔ جنت کا دروازہ ایسے نظر آ رہا ہوگا، یہاں تک کہ اہل جنت جو جنت کے اندر ہوں گے، دروازے کے اندر ہوں گے، ان کی آوازیں یہ سنے گا۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے اس میں داخل کر دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اب اللہ اسے فرمائے گا اب جو مانگنا ہے مانگ، جو مانگے گا وہ میں تجھے دوں گا، جو سوال کرے گا دیا جائے گا، جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ اب وہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور کہے گا کہ یا اللہ مجھے وہ فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، مجھے ہر چیز دے دے، یہاں تک کہ اپنی خواہش کے مطابق ہر چیز مانگتا جائے گا، اللہ اسے عطا کرتا جائے گا، دیتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو رب کی رحمت سے داخل ہوگا۔ جنت ملے گی تو رب کی رحمت سے ملے گی۔ اور ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عبادت گزار تھا، کئی سال اس نے عبادت کی تھی، کئی مہینے اس نے عبادت کی تھی۔ جب اس کا آخری وقت آیا، انتقال کا وقت، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ وہ عبادت گزار تھا، نیک تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دیں، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، پھر میری روح قبض کر لینا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، مجھے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اب جیسے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اب سلام پھیرا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی، اس کی روح نکالی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ میدان معاشر میں آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے فرمائے گا جا میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے رحمت سے بخش دیا، تجھے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا، اپنی رحمت سے بخش دیا۔ اب وہ آدمی کھڑا ہو جائے گا، جنت نہیں جائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی، میرے نیک اعمال، میری نیکیاں وہ کہاں گئیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے ان کے سبب جنت میں بھیج دے، اپنی رحمت سے بھیج رہا ہے، میں نے جو عبادت کی، نیکیاں کی، وہ کہاں گئی؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے واپس لے آؤ، اپنی نیکیوں کا سوال کر رہا ہے، اسے واپس لے آؤ، اسے جو میں نے نعمتیں دی تھی اس کا اسے حساب لو۔ دنیا میں رہتا تھا، میری نعمتوں کے بغیر اس نے زندگی نہیں گزاری، اسے واپس لے آؤ اور میری نعمتوں کا حساب لو، جبکہ میں نے اسے اپنی رحمت سے جنت داخل کرنے کا حکم فرما دیا۔ اب یہ اپنی نیکیوں کا سوال کرتا ہے کہ میں نے جو عبادت کی، نیکیاں کی، وہ کہاں گئی؟ اب جب وہ ادھر آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ایک آنکھ کو دوسرے پلڑے میں رکھے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی۔ جب اس کی آنکھ دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی تو وہ بھاری ہو جائے گی، یعنی اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور اس آنکھ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ ایک آنکھ ہے جو میں نے تجھے دنیا میں نعمت دی تھی، اس کے بدلے ایک اور بھی آنکھ ہے، تیرے 2 کان ہیں، تیرے 2 ہاتھ، تیرے 2 پاؤں ہیں، یہ ساری میری نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت کا حساب چکائے گا۔ ابھی تو میری ایک آنکھ جو تجھے دی تھی اس نعمت کا بھی حساب نہیں چکا پایا، تیری نیکیاں کم ہو گئیں۔ اب وہ کہے گا یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت بھیج دے، اب مجھے اپنی رحمت سے جنت بھیج دے۔ فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا اپنے اعمال سے نہیں، جب تک رب کی رحمت یا حضور کی شفاعت نہیں ہوگی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور فرمایا کہ رحمت جو ہے نیک لوگوں کے قریب ہے، نیک لوگوں کے قریب ہے، ان سے قریب ہے۔ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو نیک بن جاؤ یا نیکوں کے ساتھ مل جاؤ، تم میری رحمت میں مل جاؤ گے، رحمت میں آ جاؤ گے۔ جب رب کی رحمت میں جو آ جائے گا پھر وہ بخشا جائے گا۔ اور جو تکبر میں چلا گیا، نیک بندوں سے ہٹ گیا، تو وہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں ذلیل ہوگا۔ علماء کرام نے ایک روایت بیان کی ہے ان کے حوالے سے، ایک آدمی بہت امیر تھا، مالدار تھا، بہت سخی تھا، نیک دل تھا، تو جو بھی اس کے پاس جو مانگنے آتا اسے دے دیتا، یعنی کوئی بھی حاجت اس کے پاس کوئی لے کر آتا تو اس کی مدد کرتا، نیک اتنا پرہیزگار تھا، غریبوں کی مدد کر کے اس کا دل خوش ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ سردیوں کی رات تھی تو شور آ تھا، تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے کہا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے اپنے نوکر کو بھیجا جا جو آیا ہے مانگنے والا کوئی سائل ہوگا اس کی مدد کر دے۔ جب وہ نوکر گیا اس کی مدد کرنے تو نوکر کی چیخ نکل گئی، روتا ہوا واپس آیا،
مالک کے پاس آیا تو مالک نے کہا تو گیا تھا روتا ہوا کیوں آیا ہے؟ اب وہ کہنے لگا کہ جس وجہ سے میں رویا ہوں جانتے نہیں آپ کے کیا وجہ ہے؟ مالک نے کہا بتا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ آدمی جو باہر آیا تھا فقیر بن کر آیا تھا، میں تمہارے پاس کام کرنے سے پہلے میں اس کے پاس کام کرتا تھا، وہ ایک رائس امیر مالدار آدمی تھا، میں اس کے پاس کام کیا کرتا تھا، اسی طرح رات کے وقت ایک اس کے پاس فقیر آیا تھا، اس نے اپنے دولت کے گھمنڈ میں آ کر اس کا مذاق اڑایا، اس کو دھتکار دیا، دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، بےزتا کیا، یہاں تک اپنے نوکروں کو کہا اس کو باہر نکلوا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا رائس امیر تھا، آج یہ فقیر بن کر آیا ہے آپ کے دروازے پر، میں دیکھ کر حیران ہوں، اس بات پر رو رہا ہوں۔ جس دن سے اس نے فقیر کو نکالا تھا اس دن سے اس کی بربادی شروع ہو گئی تھی، اور آج اتنا برباد ہو گیا ہے کہ فقیر بن کر تمہارے دروازے پر آیا ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں، رو رہا ہوں کہ یہ کبھی رائس امیر ہوا کرتا تھا، آج در در بھیک مانگ رہا ہے۔ اب جو مالک تھا نا اس کا کہنے لگا کیا میں اس سے تجھے اور بات چمکا دینے والی نہ سناؤں، حیران کرنے والی بات اور نہ سناؤں؟ نوکر کہنے لگا کہ سنائیے۔ کہا کہ جو وہ فقیر آیا تھا جس کو اس نے دھکے دیے تھے وہ میں تھا۔ کہنے لگا کہ جس کو دھکے دے کر اس نے نکالا تھا وہ فقیر میں تھا، اور آج وقت نے اسے بتا دیا، کل میں فقیر اس کے پاس بن کر گیا تھا، میری اس وقت حالت ایسی نہیں تھی آج جیسا امیر ہوں، کل اس نے نکال دیا تھا دولت کے گھمنڈ میں آ کر، اور وقت کا پھر ایسا چلا کہ آج میرے دروازے پر آیا ہے بھیک مانگنے، لیکن میں اس جیسا نہیں ہوں کہ میں اسے دھتکار دوں، تو نے اس سے خیرات دے دی ہے، اس سے میرا دل راضی ہے۔ یعنی کہا کہ میں اس جیسا نہیں ہوں، یہ گھمنڈ میں آ کر مجھے نکال دیا تھا اس نے، اور اللہ نے اس سے ساری دولت چھین لی، سارا رتبہ عہدہ چھین لیا، امیری جاگیری چھین لی، یہ فقیر بن گیا، اور میں فقیر تھا، اللہ نے مجھے مال غنیمت عطا کی، مال سے مالا مال کر دیا، اور یہاں تک اتنا رائس امیر بن گیا ہوں کہ پورے شہر میں ڈھونڈتا تھا جہاں کوئی غریب ہوتا تھا اس کی مدد کرتا تھا، مدد کر کے اس کا دل خوش ہوتا تھا۔ جب رب کو کوئی راضی کر لیتا ہے تو رب کے قریب آ جاتا ہے، جب رب کو کوئی ناراض کر لیتا ہے تو وہ رب کے قریب سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی ومن اذانی فقد اذلہ، فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی، تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، حضور نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی، من اذا فقد اذانی من اذا مسلمن فقد اذانی، کسی مسلمان کو اس نے تکلیف دی، ایذا دی تو اس نے مجھے دی، اور جو مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے، اگرچہ اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہو، جب رب ناراض ہو جائے گا تو وہ مرتبے سے گر جائے گا۔ فرمایا کسی مسلمان مومن کا دل نہ دکھاؤ، تم اس کی دل آزاری کرو گے رب تمہیں مرتبے سے ہٹا دے گا، اور رب کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے، کل قیامت میں بھی ذلیل ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، اور جنت چاہتے ہو تو رب کی رحمت کے علاوہ ملے گی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جنت ملے گی تو رب کی رحمت سے ملے گی یا حضور کی شفاعت سے ملے گی، اور حضور کی شفاعت اسے ملے گی جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا، اور رب کی رحمت بھی اسے ملے گی جو اللہ کو ماننے والا ہوگا اور حضور سے محبت کرنے والا ہوگا، اور وہ اس سے بھی محبت کرنے والا ہوگا جو حضور سے محبت کرتے ہوں گے۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔